بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح قرآن کورس الحمدللہ چل رہا ہے اور تجوید کے اسباق کے ساتھ ساتھ ہمارے الحمدللہ نورانی قاعدے کے اسباق اور عملی مشقیں بھی چل رہی ہیں۔ آج ہمارا تجوید کا 7واں سبق ہے جس کے اندر ہم صفات کے متعلق باتیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مخارج کے متعلق باتیں تفصیلاً عرض کر دی۔ صفات کا تعلق بھی حروف کے ساتھ ہوتا ہے، تو صفات کی ہم نے پہلے عرض کر دی تھی کہ ابتداً 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، پھر لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات متضادہ، غیر متضادہ۔ تو آج کے ہم سبق کے اندر جو ہمارے آج کا اجمالی عنوانات ہیں وہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ کی اقسام اور ان کی تعریف، اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام اور ان کی تعریفات، ہمس، جہر اور اسی طرح شدت اور رخوت کے درمیان فرق، ان 4 صفات کا آسان خلاصہ، صفات لازمہ غیر متضادہ کی قسمیں اور تعریفات، قلقلہ اور قلقلے کے مراتب، یہ انشاءاللہ آج ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں صفات لازمہ کی اقسام کی طرف۔ صفات لازمہ کی جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ 10 قسمیں ہیں، اب ان کی تعریفات شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ کی پہلی قسم جون سی ہے وہ ہے ہمس۔ ہمس کا لغوی معنی ہے ہلکی آواز، نرم آواز۔ اصطلاحی تعریف کہ حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس کے اندر پستی پائی جائے، آواز کے اندر پڑھنے کے دوران پستی پائی جائے، اور یہ 10 حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے جس کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت۔ اور اس کی ضد صفات لازمہ متضادہ کی دوسری قسم جو اس کی ضد ہے وہ ہے جہر۔ صفات لازمہ متضادہ کی دوسری قسم جو جہر ہے اس کا ضد ہے، ہمس کی ضد ہے، اس کا معنی ہے زور سے کہنا۔ اور اصطلاحی تعریف حرف کی آواز ایسی قوت سے نکلے کہ اس میں بلندی پائی جائے۔ صفت ہمس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں 19 کے 19 حروف، یہ حروف مجہورہ ہیں۔ 10 حروف کے اندر صفت ہمس پائی جائے گی اور 19 حروف کے اندر صفت جہر پائی جائے گی۔ یہ 2 ہو گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق ان کا یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمس اور جہر ان کا تعلق سانس کے ساتھ ہے۔ ان دونوں صفات میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہمس میں آواز کمزور ہو، نمبر 2 آواز میں پستی پائی جائے، نمبر 3 سانس جاری رہے۔ اور جہر میں کہ آواز قوی ہو، نمبر 2 آواز میں بلندی پائی جائے، نمبر 3 سانس جاری رہنا بند ہو جائے۔ گویا کہ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے ساتھ ہے۔ یہ 2 فرق اس میں واضح ہو گئے۔ تیسری قسم صفات لازمہ متضادہ کی جون سی ہے وہ ہے صفت شدت۔ شدت کے لغوی معنی ہے سخت ہونا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ حرف کی آواز میں ایسی سختی پائی جائے کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے۔ اور یہ حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجدو کا کتب تھا۔ یہ 8 حروف جن میں صفت شدت پائی جاتی ہے۔ دوبارہ سمجھیں کہ حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے۔ اور اس کی دوسری جو ضد ہے وہ ہے رخوت۔ صفات لازمہ متضادہ کی چوتھی قسم رخوہ جو شدت کی ضد ہے، شدت اور اس کا معنی ہے نرم ہونا۔ رخوہ کے لغوی معنی نرم ہونا۔ اور اصطلاحی تعریف کہ حرف کی آواز میں ایسی نرمی ہو کہ سکون کی حالت میں اس کی آواز جاری رہے۔ صفت شدت اور صفت توسط کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں۔ یعنی صفت شدت کے اندر آپ نے پڑھے تھے 8 حروف، اور ایک ان دونوں کے درمیان صفت پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے صفت توسط۔ اس کا معنی ہوتا ہے درمیان میں ہونا۔ اور اصطلاحی تعریف
کہ شدت اور رخوت کے درمیان ہونا، اور اس کے 5 حروف ہیں لن عمر۔ یہ دونوں صرف یعنی نہ اس میں آواز جاری رہتی ہے اور نہ ہی اس میں آواز پوری کی پوری بند رہ جاتی ہے، درمیان میں رہتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام توسط ہے، اور یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ تو 5 حروف توسط کے ہوئے اور 8 حروف شدت کے ہوئے، 5 اور 8 13، باقی 16 حروف جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفت رخوت پائی جاتی ہے۔ شدت اور رخوت کے درمیان فرق اور ان کا خلاصہ۔ شدت اور رخوت کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، جس طرح پیچھے ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے ساتھ تھا، سانس بند ہو جائے سانس جاری رہے، شدت اور رخوت کا تعلق آواز کے ساتھ ہے۔ ان دونوں صفات کے اندر بھی تین باتیں ہیں۔ نمبر 1، شدت میں آواز قوی ہو، آواز میں سختی پائی جائے، آواز بند ہو جائے۔ رخوت میں آواز کمزور ہو، آواز میں نرمی پائی جائے۔ نمبر 3، آواز جاری رہے۔ یہ شدت اور رخوت کے درمیان فرق تھا۔ صفات لازمہ متضادہ کی 5ویں قسم ہے صفت استعلاء۔ استعلاء کے معنی ہیں بلند ہونا، اور اصطلاحی تعریف کے حرف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، اور یہ 7 حروف میں صفت پائی جاتی ہے، جس کا مجموعہ ہے خص زغتن قز، یہ 7 حروف۔ اور استعلاء کی جو ضد ہے صفات لازمہ متضادہ کی 6ٹھی قسم، وہ ہے صفت استفعال، یہ استعلاء کی ضد ہے۔ استفعال کے معنی نیچے رہنا، اور اصطلاحی تعریف کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے۔ استعلاء کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر صفت استفعال پائی جائے گی۔ گویا کہ استعلاء 7 حروف، باقی 22 حروف کے اندر صفت استفعال پائی جائے گی۔ صفات لازمہ متضادہ کی 7ویں قسم۔ صفات لازمہ متضادہ کی 7ویں قسم صفت اطباق ہے، اور اطباق کا معنی ہے ملنا، اور اصطلاحی تعریف کے حرف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیان یہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے، اور یہ صفت 4 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، صاد، غاد، طا اور ظا۔ ان 4 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور صفات لازمہ متضادہ کی 8ویں قسم انفتاح ہے، اور یہ اطباق کی ضد ہے۔ انفتاح کے معنی ہے کھلنا، اور اصطلاحی تعریف کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے۔ مطبقہ حروف مطبقہ جو 4 گزرے ہیں پیچھے، ان کے علاوہ جتنے بھی 25 حروف ہیں ان میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ متضادہ کی 9ویں قسم۔ صفات لازمہ متضادہ کی 9ویں قسم اذلاق ہے۔ اذلاق کے معنی پھسلنا، اور اصطلاحی تعریف حرف کا جلدی سے پھسلتے ہوئے ادا ہونا، یعنی جلدی سے آسانی سے ادا ہو جانا۔ اور یہ 6 حروف ہیں جو اس جملے میں جمع ہیں، فر من لب فا را میم نون لام با، یعنی وہ حروف جن کا تعلق زبان کی نوک اور اس طرح ہونٹوں سے ہیں کہ یہ آسانی سے فوراً ادا ہوتے ہیں پھسل کر، ان وجہ سے اس کو اذلاق کہتے ہیں۔ ان کے اندر صفت مزلقہ پائی جاتی ہے۔ اور صفات لازمہ متضادہ کی 10ویں قسم جون سی ہے وہ صفت اسمات ہے، اور یہ اسمات اذلاق کی ضد ہے۔ اسمات کا معنی ہوتا ہے خاموش کرنا، اور اصطلاحی تعریف حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلنا۔ اذلاق کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، یہ 6 حروف کے علاوہ ان کے اندر صفت مصمتہ پائی جاتی ہے، اور یہ ٹوٹل حروف کل حروف 23 ہیں۔ یہ صفات لازمہ متضادہ کی 10 اقسام کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب چلتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کی طرف۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قلقلہ، نمبر 2 تفشی، نمبر 3 استطالت، نمبر 4 صفیر، نمبر 5 لین، نمبر 6 انحراف، نمبر 7 تقریر۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ صفات لازمہ غیر متضادہ، لازم کا مطلب کہ یہ صفت حرف میں ضرور پائی جائے گی،
اور غیر متضادہ کا معلوم کہ مطلب اور معنی یہ ہے کہ اس کی ضد کوئی نہیں پائی جاتی، جس طرح کے پیچھے جو اقسام ہم نے ذکر کی ان کی کوئی نہ کوئی ضد پائی جاتی تھی۔ اس کی پہلی قسم ہے کلکلہ۔ کلکلے کا معنی ہے حرکت دینا، اور اصطلاحی تعریف کہ ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا۔ یہ 5 حروف جو اس مجموعے میں جمع ہیں، کتب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کے اندر یہ کلکلے والی صفت پائی جاتی ہے، باقی کسی حروف میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی دوسری قسم ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہے پھیلنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حروف کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جائے، اس کو کہتے ہیں تفشی، اور صرف یہ ایک حرف شین کے اندر پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تیسری قسم وہ ہے استطالت۔ استطالت کہتے ہیں دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اصطلاحی تعریف کہ زبان کو لمبا کر کے زبان کی کروٹ کو اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ کو لگا دینا، اور یہ صرف اور صرف صفت غوت کے اندر ایک حرف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی چوتھی قسم ہے صفیر۔ صفیر کا معنی ہے سیٹی۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکالنا، اور یہ صرف اور صرف 3 حرف صاد، زا، سین، ان 3 حرف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 5ویں قسم وہ لین ہے۔ لین کا معنی نرم ہونا، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں واؤ اور یائے لین کو ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ان پر مد کرنا چاہے تو مد کر سکے، اس کو کہتے ہیں لین۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ صفات لازمہ متضادہ کی 5ویں قسم تھی، اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی 6ٹھی قسم ہے انحراف۔ انحراف کا معنی ہٹنا۔ اصطلاحی تعریف کہ یہ صفت صرف لام اور را میں پائی جاتی ہے، یعنی لام اور را میں سے ہر ایک اپنی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہو جائے۔ لام کو ادا کرتے وقت را کی طرف، اور را کو ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف مائل ہونا، انحراف یعنی تبدیل ہو جانا، ہٹنا اپنی جگہ سے، تو یہ صرف 2 صفتوں میں پائی جاتی، 2 لفظوں میں، لام اور را کے اندر۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7ویں اور آخری قسم وہ ہے صفت تقریر۔ صفت تقریر کا معنی ہے دوہرا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ را کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے میں کپ کپی سا ہونا، جس سے یہ محسوس ہو کہ ایک را کی جگہ 2 3 نکل رہی ہیں را۔ لیکن یہ بات لحاظ رہے کہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ تکرار کو ہم ظاہر کریں، بلکہ تکرار کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، چھپایا جائے گا، البتہ زبان میں لرزہ محسوس ہو۔ یہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 اقسام پوری ہوئیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں صفات لازمہ متضادہ اور اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ تمام کی تمام مکمل ہوئیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔